اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود پاک حضور سرور کائنات، فخر موجودات، فخر انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعداد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج کا جو مضمون ہے اس کا عنوان ہے حضرت سید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام سید محمد تھا، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء کے نام سے مشہور ہوئے۔ چشتیہ سلسلہ کے بانی عظیم صوفی بزرگ اور ولی اللہ، جنہیں محبوب الہی اور سلطان المشائخ کے القابات سے بھی یاد رکھا جاتا ہے، آپ 27 صفر سن 636 ہجری بمطابق 1236 عیسوی کو ہندوستان کے شہر بدایون میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی جو آپ کے بچپن میں فوت ہو گئے تھے کا نام سید احمد بدایونی تھا۔ آپ کی والدہ کا نام زلیخا تھا۔ انہوں نے آپ کی پرورش بڑے احسن طریقے سے کی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم بدایون میں حاصل کی اور پھر دلی منتقل ہو گئے۔ باقی دینی تعلیم دہلی میں حاصل کی۔ آپ کا خاندانی نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ دلی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دینی فقہ حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ با فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ انہوں نے آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور سلسلہ چشتیہ کی ترویج کے لیے دلی تفویض کیا۔ آپ مجرد ولی تھے۔ عبادت الہی اور بندگان خدا کی خدمت آپ کا شعار رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ذات پات اور مذہب کا فرق کیے بغیر لوگوں کی خدمت کی۔ آپ کے مرید شاگرد امیر حسن سجزی فوائد الفوائد کے نام سے آپ کے احوال قلم بند کیے، جو تصوف کی ایک مستند کتاب ہے۔ اس کے علاوہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی حیات اور تعلیمات پر محمد حبیب کی مسلمہ تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ ملفوظات اور صوفیہ نامہ پر بہت کتب لکھی گئیں۔ کتاب راحت المقبول آپ سے منسوب
منسوب ملفوظات کا مجموعہ ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجانی آپ کی کو خلافت سونپتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ بڑے درخت بنو تاکہ بندگان خدا تمہارے سایہ میں سکون پائیں۔ آپ نے ساری زندگی بڑی سادگی سے گزاری۔ ہندو مسلم سب آپ کے پاس آتے، آپ بلا تمیز کیے بغیر سب سے نرمی سے گفتگو فرماتے۔ آپ نے ہندوستان میں ہندو مسلمان میں کبھی فرق روا نہ رکھا۔ آپ نے خانقاہ تعمیر کروائی جو آج بھی ہندو مسلم کے لیے کھلی رہتی ہے۔ یہ علاقہ غیاث موجودہ نظام الدین ٹرسٹ میں اپنی زندگی گزاری۔ آپ کے مریدین میں حضرت نصیر الدین اور مشہور شاعر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سب سے قریب اور چہیتے دوست تھے۔ نصیر الدین چراغ دہلوی آپ کے جانشین ہیں۔ آپ کبھی کسی بادشاہ یا سلطان کے دربار نہ گئے۔ آپ نے حکمرانوں سے دور رہنے کو ترجیح دی۔ ہندو زیادہ میلے ٹھیلوں اور گانوں کے شوقین ہیں۔ انہوں نے زیادہ سے زیادہ قریب لانے کے لیے صوفیانہ موسیقی یعنی قوالی کو پذیرائی دی اور اس کے ذریعے ذکر و فکر کو پسند فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لو کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ فرمایا ہر ایک کا ظلم سہنا چاہیے اور اس کا بدلہ لینے کی نیت نہ ہو۔ فرمایا اصل دانائی یہ ہے کہ دنیا ترک کر دی جائے اور گفتگو اس طرح کرنی چاہیے کہ گردن کی رگیں نظر نہ آئیں، یعنی تعصب اور غضب کی علامات نہ پائی جائیں۔ فرمایا جب ایک دفعہ پیٹ بھر جائے تو پھر دوبارہ نہ کھایا جائے۔ البتہ دو شخصوں کو کھانا جائز ہے، ایک وہ جس کے گھر مہمان آتے ہوں اور دوسرا وہ روزے دار جو یہ سمجھے کہ شاید سحری میں اسے کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا جس کی طبع لطیف ہو وہ جلد برہم ہو جاتا ہے۔ اولیاء کا عشق اس کی عقل پر غالب ہوتا ہے۔ درویش کو چاہیے کہ نہ خوشی سے خوش ہو اور نہ غمی سے غمناک۔ فرمایا 3 وقتوں میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، ایک سما کی حالت میں، دوسرا وہ کھانا کھاتے وقت جو اطاعت کی قوت سے کھایا جائے، اور تیسرا درویشوں کے حالات بیان کرتے وقت۔ فرمایا جس میں علم و عقل اور عشق ہو وہ خلافت مشائخ کی شایان شان ہوتا ہے۔ اور کہا مرد جب علم سیکھتا ہے اسے شرف حاصل ہوتا ہے، اور جب طاقت کرتا ہے
تو اس کے کام کی بہتری ہوتی ہے۔ اس موقع پر پیر کو چاہیے کہ دونوں کو توڑ دے، یعنی علم اور عقل دونوں کو اس کی نظر سے گرا دے، کہ خود پسندی میں مبتلا نہ ہو جائے، کہ خود پسندی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ آپ کے جانشین حضرت خواجہ محمد امام رحمۃ اللہ علیہ جو بی بی فاطمہ کے بیٹے تھے، بی بی فاطمہ حضرت بابا فرید الدین کی بہن ہے۔ سیرت الاولیاء میں درج ہے آپ سلسلہ چشتیہ نظامی کے بانی تھے۔ اس سلسلہ سے منسلک حضرت معین الدین ثانی، نور الدین ثانی، سلطان چشتی نظامی، بہاؤالدین چشتی نظامی، امجد حسین نظامی، اس سلسلہ کی شاخیں نصیریہ، اشرفیہ، فریدیہ وغیرہ وغیرہ ہیں۔ قوالی روحانی توجد کا ذریعہ ہے۔ ہر ماہ قوالی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہزاروں لوگ اپنی روح کی تسکین پاتے ہیں۔ آپ کے سالانہ عرس پر لاکھوں لوگ شریک ہوتے ہیں، اور دوسرے ممالک سے بھی بہت تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ یوں آپ کے مزار پر لوگوں آ کر تسکین قلب اور اپنی حاجتیں مانی جاتی ہیں۔ ہندو آج بھی آپ کے مزار پر منت مانگتے اور التجائیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ کا یہ محبوب ولی نے سن 1325 کو اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا۔ آپ کا مزار شریف دہلی کے مغرب کی طرف نظام الدین بستی میں واقع ہے۔ ناظرین، یہ نذرانہ عقیدتہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی سلسلہ میں یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ پسند کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔